سے فزیکل نیڈ ہے انسان کی باڈی کی سیکس کرنا. لیکن مجھے اعتراض اس پر نہیں ہے, مجھے اعتراض ایکچوئل میں اس پر ہے کہ اللہ اگر ایک ایسی ڈیوائن میسج دنیا کے اندر بھیج رہا ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے, اور پوری دنیا کا تعلق جو ہے, پوری خلقیت کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے, اسی کے لیے اس نے ایک میسنجر نبی بھیجا, اسی کے لیے اس نے قرآن نازل کیا, تو کیا وہ کائنات کا تعلق خالق سے جوڑنے کے لیے قرآن میں ایسے میسج دے گا کہ تم نے کس کس کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی؟ کیا میں اس کا ایک کنٹیکسچوئل جواب دے سکتا ہوں؟ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن جی, اگر آپ ٹاپک پہ رہ کر کے دیں گے تو میں بالکل جواب سننا چاہوں گا, میں اسی لیے آپ کے پاس ساتھ بات کر رہا ہوں, بتائیے. اوکے, تو جو دین ہے ہمارا کہتا ہے کہ اصل میں وہ دو مخلوقوں کو زیادہ تر جو ہے قرآن مخصوص ہے, وہ ہے جن اور انسان. تو حالانکہ آپ شاید جن پہ نہ مانتے ہوں, اب ہم لیتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے, کیونکہ پڑھنا لکھنا یا جو بھی نظام دنیا میں چلتا ہے وہ انسان چلاتے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان پوری دنیا پہ بھی حکومت کر رہا ہے. تو جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا بطور شریعت. شریعت تو آپ جانتے ہوں گے, اس میں ہر قسم کے احکام ہے. ہر کسی جو بھی ڈیلی لائف ہے اس میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں, وہ چاہے ڈیلی بیسس پہ ہو یا کوئی بڑا نظام ہو, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر کسی چیز کے لیے ایک احکام اتارا ہے کہ کس لحاظ سے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور جس کے بارے میں نہ ملے ہمیں, اس کے لیے انڈائریکٹلی ہمیں مل ہی جاتے ہیں تاکہ ہم اجماع میں باقی طریقے کے احکام بعمل لا سکیں. تو میرا خیال جو ہے یا جتنا میں نے سمجھا ہے, اس حساب سے قرآن میں ہر کسی چیز کے لیے احکامات ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہو تو انسان جو ہے وہ چاہے سیکس ہو یا کوئی اور کام ہو, وہ اس طریقے سے کرے گا کہ اس میں جانور کی جو ہے خوبیاں آ جائیں گی, جسے ہم حیوانیت کہتے ہیں. تو وہ سب چیزیں عام ہو جائیں گی, جس سے پورا کا پورا معاشرہ ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں, اسی لیے چاہے وہ سیکس ہی کیوں نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ بھی بتائے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. زبردست, بڑا اچھا جواب ہے آپ کا. لیکن اس پہ ایک چھوٹا سا میرا کاؤنٹر سوال آپ سے یہ ہے جی, کہ اللہ کا جو حرام اور حلال ہے وہ اللہ اپنے اذن, اپنے قانون سے طے کرتا ہے یا لوگوں کی ضرورت کے مطابق طے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر کچھ جاننے والا ہے, تو اسے پتا ہے کہ اس کے بندوں کی کیا ضرورتیں ہیں, تو اس لحاظ سے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو قانون بناتا ہے وہ بندوں کی ضرورت کے مطابق بناتا ہے, اپنی جو اس کی معیار ہیں, مورالٹی کا معیار ہو یا اپنی بہتری کا معیار ہو یا اپنے اذن, اپنے حکم کا معیار ہو, اس کے اوپر اللہ کوئی قانون نہیں بناتا, آپ یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں, اصل میں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں ہم ایک بار پھر ہم سائڈ میں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے تو ہمیں بہتری سے جانتا ہے, اور اس نے ہمیں تخلیق ہی اسی طریقے سے کیا ہے کہ جو وہ حکم ہم پہ لازم کرے وہ ہماری بہتری اور ہماری ہی ضرورت کے حساب سے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو اللہ جو ہے جو اپنے حکم بناتا ہے یا اپنے جو قوانین بناتا ہے, اللہ جو اس نے کتاب کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے لوگوں کو عیاں فرمائے ہیں, لوگوں تک پہنچائے ہیں, وہ اس نے اپنے اذن, اپنے حکم اور اپنے قانون کے معیار پہ بنائے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت کے معیار پہ بنائے ہیں؟ اپنے قانون کی بنیاد پہ جو لوگوں کی ضرورت آلریڈی ہے. اوکے, تو اگر کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کہ جس کی شدید ضرورت ہے, اور پھر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, اللہ نے کوئی قانون بنایا, سپوز دیٹ اللہ نے ایک قانون بنایا کہ آپ نے رات کو سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, تو اور آپ جو ہے بغیر شدید اسی مجبوری کے آپ صبح سوئیں اور شام کو اٹھیں, کیا اللہ اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا, اس نے کہا تھا رات کو سونا صبح اٹھنا, یہ نہ مان کر کے آپ صبح سو گئے اور شام کو اٹھے, کیا اس وجہ سے اللہ اپنا قانون تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے نہیں, یہ قانون کو چیز نہیں کر سکتی یہ چیزیں. اوکے, تو پھر ایک بات بتاؤ مجھے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے اپنا قانون کیوں چینج کر دیا؟ کون سا کام؟ یہ آپ کے سامنے پڑھیں. پردے والا.
نہیں پردے کا نہیں، روزے کا. ٹھیک. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. جی. یہ پہلے حرام تھا. اس کے لیے میں آپ کو حدیث بھی پیش کر دوں گا بھی کہ یہ پہلے کیسے حلال تھا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1915 جو یہ بتاتی ہے کلیئرلی کہ ڈیورنگ دا فاسٹنگ کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ اسلام میں حرام تھا. لیکن ایک موقع پر جورنگ ایک روزہ اب بھی حرام ہے. ایک سیکنڈ، ہاں ایک سیکنڈ رک جائیے. اوکے سر. ڈیورنگ روزہ بالکل حرام تھا اس وقت، اب بھی حرام ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس وقت روزہ جو تھا نا وہ صرف 12 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا یا 10 گھنٹے کا یا 11 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا. روزہ جو ہے وہ 24 آورز کا ہوتا تھا. اس میں صرف ایک بار سونے سے پہلے ایک بار صرف رات کو کھانے کی اجازت تھی. اس کے بعد اگر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے تو آپ دوبارہ پھر کھا نہیں سکتے اگلی رات سے پہلے. یہ قانون تھا. اور اتنے ہی ٹائم تک آپ ہم بستری بھی نہیں کر سکتے اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن جب یہ قانون تھا روزے کا تو اس وقت عمر نے اور باقی کچھ صحابہ کرام نے رات کو کھانا کھانے کے بعد اور سو گئے اور سونے کے بعد اٹھ کر کے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. لہٰذا وہ قانون کے خلاف تھا کیونکہ اللہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ بھائی تم رمضان میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ عمر نے یہ غلطی کر لی، میں پہلے حدیث دکھا دیتا ہوں. عمر نے یہ غلطی کر دی اور عمر نے اس کے لیے پھر اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی اور نبی کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو اللہ نے اپنا قانون ہی چینج کر دیا. اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہے وہ نازل فرما دی. یہ دیکھیں میں حدیث بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے حدیث جہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ حرام تھا اور اس کے بعد جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی ہے. یہ دیکھیں صحیح البخاری حدیث نمبر 1915 اباؤٹ چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 187. یہاں پہ ہے narrated البرا it was the custom among the companion of Muhammad that if any of them was fasting and the food was presented for breaking fast but he slept before eating, لیکن وہ کھانے سے پہلے سو گئے, he would not eat that night and the following day till sunset. وہ اب کھانا نہیں کھا سکتے اس دن اور نہ ہی اگلا پورے دن جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. Qais bin Sirma al-Ansari was fasting and came to his wife at the time of iftar, breaking one's fast, and asked her whether she had anything to eat. She replied, no. Usne kaha, nahi, but I will go and bring some for you. He used to do hard work during the day, so he was overwhelmed by sleep and slept. When his wife came and saw him, she said, disappointment for you. When it was midday on the following day, he fainted and the Prophet ﷺ was informed about the whole matter and following verses was revealed. You are permitted to go your wife for sexual relationship at the night of fasting. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر ایک آدمی رات کو رمضان کی حالت میں کھانا کھائے بغیر افطاری کیے بغیر یا افطاری کرنے کے بعد سو گیا تو اب وہ دوبارہ سن سیٹ ہونے تک یعنی کہ سورج غروب ہونے تک دوبارہ وہ کھانا پینا نہیں کھا سکتا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. یہ رولنگ تھی روزے کی. لیکن کیونکہ عمر نے یہ کام کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ، البرا کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ کو خیال آ کہ یہ تو حرام تھا، میں نے غلط کام کر دیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس گیا تو اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 نازل فرما دی. اور اللہ نے اپنا وہ قانون جو اللہ نے اپنے عزم اور اپنے قوانین کے بیاب پر بنایا تھا، اللہ نے اس قانون کو توڑ کر کے اس کو بدل دیا. کیونکہ اللہ نے کہا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور تمہاری پوشیدہ خطاؤں کو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. یہ توبہ کس نے کی تھی؟ عمر نے. اور تم سے درگزر فرمایا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے. آپ کے اللہ نے ایک شخص کی ضرورت کے لیے اپنا قانون بدل دیا. جو کام حرام تھا اس کو حلال کر دیا.
آپ تو کہہ رہے تھے اللہ اپنا قانون لوگوں کے ضرورت کے حساب سے نہیں، لوگوں کی خطاؤں کے حساب سے نہیں، بلکہ اپنے قانون سے بناتا ہے، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے. اب میں بول سکتا ہوں؟ بالکل بول سکتے ہیں. جی، اصل میں آپ نے جو ہے سمجھا ہے اور میں نے جو ہے سمجھا، اس میں ہماری دونوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ الگ الگ دکھ رہے ہیں. Obviously, اصل میں obviously. جو جب میں نے یہ حدیث پڑھی، خود سے بھی پڑھی اور آپ نے بھی بتائی، تو اصل میں میں نے اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھا، تو ایک رواج کی طریقے سے تھا کہ جب ان دنوں روزے رکھتے تھے صحابہ، تو اگر وہ روزہ نہ توڑتے افطار کے ٹائم، تو یہ یہاں پر اللہ کا حکم تو پہلے سے موجود نہیں ہے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم رات بھر روزے رکھو. اس سے پہلے کوئی حکم نہیں تھا کہ تم رات بالکل بھر دیا ہے. روزے رکھو. نہیں، یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا. بالکل دیا ہے. پتہ ہاں ہے کہاں دیا ہے؟ پتہ ہے کہاں دیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا. تو پہلی قوموں پر روزہ کیسے فرض تھا؟ اسی طریقے سے فرض تھا جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اوکے سر، ہاں سمجھ گیا جی. تھینک یو. تھا اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ تھے وہ جب افطاری نہیں کرتے تو وہ اس رات کو رکھتے روزے، پوری رات کو رکھتے روزے. تو اس کے مقابل میں یہ آیت آئی کہ تم جا سکتے ہو اپنی خواتین کے پاس اور تم روزہ توڑ بھی سکتے ہو. تو یہ اس مطابق کہہ رہا ہے. تو میں سمجھ نہیں پا رہا آپ اسے کیسے سمجھ رہے ہیں. بس میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. آپ اسے دوسری طریقے سے گھما پھرا کر لا رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں وہ چیز ہے ہی نہیں. اچھا، آپ کو کس چیز میں کنفیوژن ہے؟ آپ کو اللہ کے کلام میں کنفیوژن ہے؟ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں کنفیوژن ہے؟ آپ کو عمر کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے اور پھر اس کی خطا پہ افسوس کر کے معافی مانگنے پہ آپ کو کنفیوژن ہے؟ آپ کو کنفیوژن ہے کس چیز پہ؟ ساری بات تو واضح ہے. مجھے کنفیوژن اس بات پہ ہے کہ آپ نے کیسے سمجھا. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صحابہ رکھتے تھے ایسے روزے کہ اگر وہ اختیار، یہاں پر آپ اگر حدیث میں ہی دیکھ لے، اگر آپ پھر سے کھولے تو بہتر رہے گا. میں آپ کو سمجھا دوں کہاں پہ. اب دیکھو، میں آپ کو نا ود ریفرنس ملٹیپل ریفرنسز کے ساتھ میں دکھاتا ہوں. میں اسی حدیث میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اسی حدیث کا میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. ایک سیکنڈ دیکھ لیجئے اسکرین پہ، ٹھیک ہے؟ اوکے سر. یہ لیجئے، میں یہ جو ہے یہاں سے نکال لیا ہوں پورا ٹیکسٹ، اور یہ تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ اب تفصیل سے یہاں سے آپ پڑھیں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب شروع میں رمضان میں افطار کے بعد سونے کے بعد دوبارہ کھانا یا بیوی سے تعلق قائم کرنا منع تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنی بیوی کے پاس گئے تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. یعنی تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. اب اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915 ہے، اور کتاب الصوم باب قول اللہ تعالی اہل لکم، قول اللہ تعالی کا جو ہے باب ہے، اللہ نے جو کہا ہے. اور اس واقعے کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 1092 کتاب الصیام میں بھی موجود ہے. بھائی آپ کو کس چیز میں کنفیوژن ہے؟ یہاں تو آپ کے سامنے حوالے موجود ہیں. دیکھیے کس چیز میں کہہ رہا ہوں، اگر اس وقت 24 گھنٹے کے روزے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلا یہاں پہ ذکر ہوا ہے نا کہ وہ افطار کے بعد جب وہ افطار کرنا بھول جاتے پھر اس کے بعد کنٹینیو روزے رکھتے. نہیں، اچھا، یہ نہیں لکھا ہوا. میں ایگزیکٹ ورڈنگ پڑھتا ہوں. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر افطار کرنا بھول جاتے تو کنٹینیو روزے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ افطار کیے بنا سو جاتے، سو جاتا. جی اگر افطار کیے بنا، ارے بھائی سنو نا، افطار کا وقت ہو گیا لیکن کسی آدمی نے افطار نہیں کیا اور وہ سو گیا، تو اب سونے کی وجہ سے کیونکہ آنکھ لگ گئی ہے، اب اس کے لیے روزے کا اگلا دن شروع ہو گیا ہے. لہٰذا وہ اب نہ تو اگلے دن سورج غروب ہونے تک یعنی کہ افطار کے ٹائم تک کچھ کھا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے. لیکن حضرت عمر کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ افطاری کے بعد سو گئے اور پھر وہ اٹھے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی. لیکن بعد میں ان کو ذہن میں یاد آیا کہ اوہو یہ تو کام منع تھا رمضان میں تو روزے سے تھا اس دن میں، اور میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی.
تو وہ ترنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا. تو تب جا کر کے اللہ نے یہ آیت نازل کری اور یہ کہہ دیا کہ اے عمر تیری غلطی اور تیری خطا کو ہم نے تجھے نہ تو صرف معاف کیا نہ تو صرف تجھے تنبیہ کر کے چھوڑا بلکہ جو عمل تو نے کیا ہے وہ عمل بھی ہم نے حلال کر دیا. اب تو چاہے تو روز اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے سونے کے بعد. کب سے کب تک؟ سورج غروب ہونے کے بعد سے جب روزہ افطار ہوتا ہے اس سے صبح الصادق تک جب تک روزے کی سحری ہوتی ہے تب تک تو کتنا بھی کھا سکتا ہے اور چاہے سو بھی جائے تب بھی اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتا ہے. میں آپ کی بات یہ والی سمجھ گیا, یہ تو میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہاں پہ اختیار کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اور سونے کا, سنائی دے رہا ہے آپ کو میری بات؟ میں سن رہا ہوں. ہاں تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ اسے کیسے سمجھتے کہ یہ ابھی شام والا سونا ہے یا صبح کا سونا ہے, کیونکہ آپ نے کہا 24 گھنٹے کے تو افطار کے صبح بعد, فجر سے اسٹارٹ ہوگا. تو یہ افطار کے بعد. افطار فجر والا مقرر کرتے ہیں یا شام والا؟ ایک بات بتاؤ مجھے, جی صبح میں فجر اس کے میں وقت کنفیوز ہوں تھوڑا. بس ایک منٹ رک جائے نا, صبح فجر کے وقت افطار ہوتا ہے کہ سحری ہوتی ہے؟ آپ نے کہا نا 24 گھنٹے کا, تو اس وقت ہائے ہائے فجر بھائی یار کیا آدمی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں صبح آپ جو کھانا کھاتے ہو روزہ رکھنے کے لیے وہ افطار ہوتا ہے کہ سحری ہوتی ہے؟ سحری ہوتی ہے. اوکے, تو پھر وہ افطار نہیں ہوتا تو پھر کنفیوز کیوں ہو رہے ہو؟ مطلب میں اٹ از جسٹ اے کنفیوژن, میں چاہتا ہوں آپ میرا کلیئر کریں. میں کہہ رہا ہوں چلو اس وقت یار سحری ہے میں تو آپ کا ٹائم تب اس وقت کلیئر کیا کروں نا. سنو صراط مستقیم بھائی, میں تو آپ کو تب کلیئر کروں نا آپ کا کنفیوژن جب آپ کو کنفیوژن ہو. آپ تو خود کلیئر ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ صبح جو کھایا جاتا ہے کھانا وہ افطار ہوتا نہیں, وہ سحری ہوتی ہے. شام کو جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ افطار ہوتا ہے. اور یہاں پر سورج غروب ہونے کی سن سیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے, لہٰذا وہ کھانا سن سیٹ ہونے کے بعد کا ہے, صبح کا نہیں. وہی میں اسی بات پہ کنفیوز تھا. اگر 24 گھنٹے کا روزہ ہے تو افطاری بھی سحری کے وقت ہی ہونی چاہیے نہ کہ شام ارے کو. لیکن تو آدھے یہ دن اب کا روزہ ہوتا ہے. قانون ہے میرے بھائی, اس وقت یہ قانون نہیں تھا. اس وقت 24 گھنٹے میں آدمی ایک ہی بار کھانا کھا سکتا تھا. ہاں وہ تو سحری کے وقت کھاتا ہوگا ہے نا. نہیں سحری کے وقت نہیں, افطار کے وقت. اچھا افطار تو افطار. ہاں جی, اس وقت اب یہی سحری کنفیوژن میرا تھا. سنیے, اس وقت سحری نہیں تھی. اس وقت پچھلے روزے کو کھولنے کے لیے جو افطار تھا وہی اگلے روزے کو رکھنے کی سحری ہوتی تھی اگر بندہ سو گیا اس کے بعد. اسی لیے میں کہہ رہا تھا, اسی بات پہ کنفیوژن تھا, ورنہ آپ کی بات سمجھ آ رہی تھی مجھے. تو بھائی اب یہاں پر اگر کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں تو اب میں واپس اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہوں اور مجھے جواب دیں کہ اللہ نے ایک بشر کی غلطی کی وجہ سے جو کہ خطا تھی, کیونکہ اس کو خطا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے خطا کی اور اس نے معافی مانگی اور ہم نے معاف کر دیا. تو ایک انسان کے غلط عمل کے باوجود, ایک خطا کے باوجود اللہ نے اپنا قانون بدل دیا. میں شاید آپ کو جواب دینے میں آپ کو سیٹسفیکشن نہ دلا سکوں, لیکن میں پھر بھی جواب دینا چاہتا ہوں. تو جو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں, ہوپ یو لسن. دیکھیے پہلی بات, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ رحمان ہے, رعوف ہے. تو اللہ اپنے بندوں پہ سختی نہیں کرتا. یہ واضح ہے اس دنیا کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ سختی نہیں کرتا جب تک کہ آزمائش نہ ہو. دوسری بات, کئی جگہ ہمیں دکھتا ہے کہ جب مجبوریاں ہوں تو قانون آلریڈی اس کا حکم آ چکا ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں, ایک انسان کے لیے کتا حرام ہے اسلام میں. تو اگر انسان شدید بھوک سے تڑپے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو دوسری کھانے کے لیے اور اس کے سامنے کتا ہو, تو اس وقت اس کے لیے کتا کھانا بھی جائز ہے, کل حلال ہے, اور نہ ہی اس کے لیے اور اگر کوئی سور گناہ, ہو, اور اگر سور ہو وہ بھی حلال ہے اس وقت. ماشاء اس اللہ, وقت ٹھیک. ہر کوئی حرام دہ چیز, یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, آپ خود ریسرچ کریں. معلوم ہے مجھے, معلوم ہے, میں تو بس آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں, آگے بڑھیں. جی ہاں سر. تو اگر انسان مجبوری میں ہے, اس کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے, تو اس وقت حرام کردہ چیز بھی اس کے لیے حلال ہوتی ہے اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ مجبوریوں کے حساب سے ایک انسان پہ, اپنے بندے پہ نہ ہی سختی کرتا ہے اور اس کے لیے آسائشیں ڈالتا جاتا ہے. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قانون میں لیا, ورنہ ہمیں اس سے پہلے کئی حدیث میں ملتی ہے خالی 30 دن کے روزے نہیں رکھنے ہوتے بلکہ اور بھی زیادہ روزے رکھنے ہوتے تھے, یا نمازیں بھی کئی کثرت کے ساتھ پڑھنی پڑتی تھی. لیکن جو ہی یہ امت کا فیصلہ ہوا, نمازوں میں بھی کمی کی گئی اور روزوں میں بھی کمی کی گئی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آسائش کے لحاظ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کوئی جانتا ہے
تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قانون جو ہے اس طریقے سے منتخب کیا. باقی میں آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ اس سے سیٹسفائی ہو یا نہ ہو. جی بالکل. دیکھیے آپ کا جواب کا اگر میرے پاس کوئی کاؤنٹر نہ ہو تو چاہے میں یہ نہ بھی کہوں کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں یا سیٹسفائی نہیں ہوں, اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر میرے پاس آپ کی بات کا کاؤنٹر نہیں ہے. لیکن اگر میرے پاس آپ کی بات کا کاؤنٹر موجود ہے اور اس کا کاؤنٹر آپ کے پاس موجود نہیں ہے, اٹ مینس آپ کی بات قابل قبول ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو اس بات کا کاؤنٹر دیتا ہوں جو آپ نے کری ہے ابھی. میں نے پہلے ہی کہا تھا جب میں نے یہ مدعا رکھا تھا, یہ حدیث اور یہ آیت رکھنے سے بھی پہلے, جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اللہ اپنا قانون انسان کی ضرورت کے مطابق بناتا ہے یا اپنے اذن کے مطابق, آپ نے کہا اپنے قانون اپنی اذن کے مطابق بناتا ہے, لیکن اس میں انسانوں کی ضرورت کا جو ہے خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے انسان کی ضرورت کیا ہے. تو پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو, یعنی کہ اللہ نے آپ کو حکم یہ دیا کہ رات کو سونا ہے صبح اٹھنا ہے, لیکن باوجود اس کے کہ آپ رات کو سو کر صبح اٹھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی مجبوری نہیں, اس کے بعد بھی آپ صبح سو کر شام کو اٹھ رہے ہیں, تو یہ آپ کی اپنی خطا ہے, آپ کی اپنی غلطی ہے, یہ مجبوری نہیں ہے, یہ شرعن مجبوری نہیں ہے. اسی کے بعد آپ نے اگری کیا تھا تو میں نے آگے ریفرنس رکھا تھا. اب میں آپ سے واپس پوچھتا ہوں کہ کیا عمر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کی شرعی مجبوری تھی, شدید ضرورت تھی؟ نہیں, اس کی اپنی ضرورت تھی. مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی شرعی مجبوری اگر وہ سیکس نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا یا زندگی ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے جس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو بتایا ہے کہ اگر مجبوری ہو تو انسان جو ہے وہ کتا بھی کھا سکتا ہے, پورک بھی کھا سکتا ہے, تو آپ کو یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ کس نوعیت میں کھا سکتا ہے. اگر 7 دن پھاکے کے گزر گئے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب اگر اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اس کو آس پاس کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے, اور کسی روایت میں آتا ہے 3 دن, کسی روایت میں آتا ہے 7 دن, اگر اتنے وقت کا فاقہ گزر گیا اور اس کو لگ رہا ہے کہ اب اگر میں نے کچھ نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا, میری جان چلی جائے گی, اس نوعیت میں اگر اس کو مرا ہوا گدھا, مرا ہوا کتا, سور کچھ بھی مل جائے جو حرام ہے, وہ اس کو صرف اتنا کھا کر جتنا کھانے سے اس کی جان بچ جائے وہ سروائیو کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں شرعن مجبوری. عمر کا اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا کوئی شرعی مجبوری تھی؟ نہیں, میں اصل میں عمر کی بات نہیں کر رہا تھا. میں جناب آپ عمر کی بات کریں یا نہ کریں, لیکن قرآن کے اندر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے, اس آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ عمر نے یہ کام کیا, اسی وجہ سے آیت نازل ہوئی, اور اسی وجہ سے کہ عمر سے یہ خطا ہوئی, عمر نے اس خطا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو حلال کر دیا جو کہ اب تک حرام تھا, بغیر کسی شرعی مجبوری کے. یہ میرا کاؤنٹر ہے سر آپ کے لیے. سر میں آپ کو آلریڈی اس کا جواب دے چکا ہوں. اصل میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا مجبوری, وہ میں عمر کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا تھا, اور اصل میں وہ اس بات سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ سیکس ایک انسان کی نیڈ ہے, جو پہلے آپ نے کہا تھا, تو یہ ہم سبھی مانتے ہیں. تو چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان, انسان ہمیشہ سیکس اس کی نیڈ رہے گی, چاہے وہ رمضان میں کتنے بھی روزے رکھ لے تب بھی اس کی نیڈ سیکس ہے. تو اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکس ہونا ایک انسان کے لیے, خالی عمر کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے سیکس ایک نیڈ ہے. اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ اگر عمر نے یہ ہم بستری رات کو سونے کے بعد نہ کر کے دن میں کر لی ہوتی تو کیا اللہ دن کا روزہ بھی ایبروگیٹ کر دیتا؟ نو سر. تو پھر یہ رات کا روزہ کیوں ایبروگیٹ کر دیتا؟ اچھا یہ میں سر اللہ تعالیٰ کی صفت آل نوئنگ, اور جو میں نے آپ کو پہلی شاید آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی صفت ہے صراط مستقیم. بھائی میں نے کہا تھا آپ جتنا وقت چاہیں بولنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ ٹاپک پہ بولیں گے. ابھی آپ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پہ جا رہے ہیں اور آل نوئنگ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. اللہ آل نوئنگ ہے یا نہیں ہے اس کا اس کانٹیکس میں کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, کیونکہ یہ جو گائیڈنس آئی ہے, یہ جو ریولیشن آئی ہے صراط مستقیم بھائی, یہ ہونے سے پہلے نہیں آئی ہے کہ اللہ آل نوئنگ, اللہ کو پہلے سے پتا اس لیے اس نے پہلے ہی نازل کر دی. نہیں, یہ وہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد آئی ہے. اس لیے اس کانٹیکس میں اللہ کا آل نوئنگ ہونا یا نہ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد یہ گائیڈنس آئی ہے. تو آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو جو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے ہی بے شک آیتیں اتارتا ہے, حکم دیتا ہے,
لیکن اس میں میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اسے پہلے ہی پتہ ہے میرے بندوں کی مجبوریاں کیا ہے. تو قرآن میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب یہاں پہ کہ اس کے لیے حرام کر دیا گیا رات کو اپنی بیوی کے پاس جانا، تو اس کے لیے پھر یہ والی قرآن کی آیت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی کچھ خاص بات ہے کہ جس پہ انسان ٹرن کر کے کچھ اور باتیں بنا لے. نہیں، آپ کے لیے دیکھیے یہ بالکل خاص بات نہیں ہوگی یا بہت امپورٹنٹ ایشو نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ اب کہہ رہے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. کیونکہ پیارے بھائی، جب آپ نے اسٹارٹ میں اپنا اسٹینڈ کلیئر کیا تھا تو آپ نے یہ بات کلیئرلی ایکسپٹ کی تھی کہ اللہ کسی کی ناجائز یا بے وجہ کی یا بغیر کسی شدید مجبوری کی ضرورت کے بحاف پر اپنے قوانین کو نہیں تبدیل کرتا، اپنے کلام کو نہیں تبدیل کرتا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہاں تو عمر کی ایک غلطی کو پردہ کر ڈالنے کے لیے صرف اس کی غلطی کو معاف نہیں کیا گیا، اس کو تنبیہ نہیں کی گئی کہ بھائی یہ تو نے گناہ کیا ہے، یہ اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا، یا اللہ نے تجھے معاف کر دیا دوبارہ ایسا مت کرنا، ایسا نہیں کیا گیا. بلکہ وہ پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا گیا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا. اللہ نے اپنا ہی قانون چینج کر دیا صرف ایک عمر کے کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے. تو یہ اپنے آپ میں میرے بھائی ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے. آپ کو نہیں لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، الگ چیز ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پرابلمٹک لگ رہا تو پھر آپ کو تو یہ بھی پرابلمٹک نہیں لگے گا نا کہ اللہ اگر ایک ایسا ڈیوائن ریولیشن نازل کرتا ہے، ایک ایسی گائیڈنس بھیجتا ہے دنیا میں جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی، تو اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہونا اللہ کی شان کے خلاف ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں لگے گا، آپ اسے مانو گے ہی نہیں. آپ کہو گے نہیں بالکل یہ تو شان کے مطابق ہے، اللہ تو بتا ہی رہا ہے نا ہم کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن بھائی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اگر خالق کائنات اپنی خلقیت کے لیے کوئی ڈیوائن میسج دے گا نا تو وہ اس میں یہ سب طرح کی باتیں نہیں کرے گا. جیسے آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ایک بار دیکھیے. میں پہلے اس پہ بات کر لوں، بعد میں چلتے ہیں دوسری آیت پہ. ٹھیک ہے، بتائیے. میں کچھ جواب آپ کو دوں. تو اصل میں آپ تو یہ مانتے ہی ہوں گے شریعت ایک دم سے نہیں اتری، پوری 23 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے، یہ تو آپ مانتے ہوں گے. سنائی ہاں، دے رہا ہے؟ قرآن 23 سال کے وقفے میں نازل ہوا ہاں، ہے. مطلب تھوڑا پورے تھوڑا احکام جو ہے ضرورت وہ دھیرے دھیرے نازل ہوئے، کوئی بھی حکم ہو وہ دھیرے دھیرے نازل ہوئے، نہ کہ ایک ساتھ. تو صحیح یہ ہے. جو حکم ہے، تو ایسے کئی سارے ہمیں چیزیں دکھتی ہیں کہ جو پہلے جائز ہو یا نہ ہو پھر جائز ہو گئی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں شراب کے بارے میں، یا دے سکتا ہوں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے آپ کیا اگزامپل دے رہے ہیں. آپ 4 آیتوں کو کوٹ کر کے مجھے کچھ بتانے والے ہیں. ٹھیک ہے، بتائیے، گو ایڈ. نہیں، میں شاید وہ والی نہیں. میں دیکھیے جو شراب کے بارے میں آیات ہے اس کے پیچھے بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ حضرت حمزہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا. جانتے ہوں گے آپ حضرت حمزہ. صرف حمزہ کا نہیں ہے. دیکھیں تھوڑا سا مسٹیک ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ والا بتانا چاہتا سنیے ہوں، نا مجھے پتا ہے خالی اس میں سنیے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ شراب کے بارے میں جو آیات ہیں تو وہ ایک آیت نہیں ہے، وہ 4 آیت ہے. ٹھیک ہے، بالکل اور ان چاروں کا کانٹیکسٹ الگ ہے. اس میں ایک آیت جو ہے وہ بالکل حمزہ کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں، حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں، جب اس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی. ٹھیک ہے، تب. اور اس کے علاوہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، وہ جو آیت ہے وہ حضرت علی کے کانٹیکس میں ہے. تو قرآن جو چاروں آیتیں ہیں وہ چاروں الگ الگ کانٹیکس میں ہیں، پر ساری صرف حمزہ کے بارے میں نہیں ہے، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ لوگوں کے بارے میں. جو علی اور حمزہ کی ہے وہ تو ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی پوری سٹوری ہے. نہیں، شاید آپ ایک نہیں ہے. ایک نہیں ہے. میں علی کے ٹائم پہ جب علی لوگوں کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے سجدے میں گیا اور پھر اٹھا ہی نہیں، نشے میں دھت ہو کے وہیں سو گر گیا، تو اس وقت یہ حکم آیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. لیکن جب حمزہ نے پاؤں کے ناخن سے اوپر سر تک دیکھ کر کے رسول اللہ کو کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے میرے باپ کے ایک غلام ہو، تب اس کو کہا تھا کہ بے شک جواں اور شراب جو ہے وہ شیطانی عمل ہے. تب وہ پوری طریقے سے ابر گئے. وہاں شاید آپ کو پتا نہیں، اس سے پہلے ان کا کوئی جھگڑا ہوا تھا علی کے ساتھ. میں وہ بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ علی کی بات کر رہے ہیں یہ الگ ہے. ویسے میں جاننا چاہتا ہوں یہاں پہ علی شراب پی کر گئے تھے یا کوئی اور؟ جسٹ فار نالج.
بھائی نماز پڑھانے کے لیے علی کو امام مقرر کیا گیا تھا. جب وہ جی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ سجدے میں گئے تو جی نشے کی اتنی زیادہ وہ ہیبت طاری ہو گئی ان کے اوپر کہ وہ سجدے میں ہی گر پڑے, سائڈ میں لڑک گئے. اس کی ریفرنس دے سکتے آپ؟ ہاں حدیث میں ہے, لیکن ابھی اگر ایک دم سے ریفرنس مانگو گے تو مجھے نکالنا پڑے گا تھوڑا سا, لیکن روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا حمزہ اور علی کا جھگڑا ہوا, وہ سیم حدیث ہے. اسی حدیث میں سب سے پہلے جو غلطی کی تھی حمزہ نے وہ یہ کیا تھا کہ علی کو خموس کے اندر اور جنگ بدر کے اندر جو مال غنیمت میں 2 اونٹنیاں ملی تھی نا ایک ایک کر کے, ان دونوں اونٹنیوں کا کوہان اور جگر جو ہے وہ حمزہ نے تلوار سے کاٹ کر کے نکال لیا تھا. جی جی تو اس کے بعد حضرت علی جو ہے وہ شکایت لے کر کے رسول اللہ کے پاس گئے, رسول اللہ کو بلا کر کے لائے کہ آپ کے چچا نے ایسا کیا. جب رسول اللہ آئے تو وہ نشے کی حالت میں دھت تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جواں کھیل رہا تھا اور گانا سن رہا تھا. تو جب اس نے نیچے سے اوپر تک رسول اللہ کو دیکھا اور ان کو کہا کہ تم میرے باپ کے ایک غلام ہو, ہے نا, تو تب جا کر کے رسول اللہ نے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بے شک شراب اور جواں جو ہے وہ شیطانی عمل ہے. تب جا کر کے پوری طریقے سے ایبریگیٹنگ, بٹ دیٹ از ناٹ آور ٹاپک ایٹ آل. سر مجھے پتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اصل میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی فیصلہ کچھ ہوتا ہے نا, جہاں جیسے کہ وہاں تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی, تو اصل میں کیا ہے کہ جو بھی کوئی احکام آتا ہے وہ پوری امت کی